خدیجہ بنت حویلد کی وفات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہنے لگے۔ حویلہ بنت حکیم بن عثمان بن مظعون اس حالت کو دیکھ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی خدیجہ دنیا سے رحلت فرما گئی ہیں۔ گھر کا انتظام بغیر موافق ساتھی کے جو غمگین دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفالت کر سکے حاصل نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ پسند فرمائیں تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے فرمایا حویلہ عورتوں میں سے کون سی وہ عورت ہے جو اس کام کے لیے لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسب رکھتی ہو؟ حویلہ نے کہا اگر دوشیزہ پسند کریں تو وہ بھی ہے اور اگر سیب چاہیں تو وہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ حویلہ نے کہا دوشیزہ عائشہ آپ کے دوست ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور سیب سودا بنت زمع جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا رشتہ میرے لیے مانگ۔ حویلہ پہلے ابوبکر کے گھر آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال چال پوچھا۔ ابوبکر کو شبہ ہوا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد اخوت باندھا ہے، کیا بھائی کی لڑکی کی بھائی سے شادی کی جا سکتی ہے؟ حویلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا واپس جا کر انہیں کہو کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اخوت اسلامی ہے، نسبی رضائی نہیں، جو تمہاری بیٹی کی حرمت کا موجب ہو۔ حویلہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اطلاع دی اور مطمئن کیا۔ ابوبکر صدیق کے دل کو پھر ایک اور اندیشہ آپ پکڑا۔ ملم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کا رشتہ مانگا ہوا ہے اور انہوں نے قبول کر لیا ہے، اس کے ساتھ وعدہ تھا اور ابوبکر نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے حویلہ نے کہا تو اسی جگہ ٹھہر اور خود مطعم کے گھر گئی۔ مطعم کی بیوی نے جب دور سے دیکھا تو اس نے کہا اے ابوبکر کیا تو اس بات کی امید رکھتا ہے کہ ہمارے لڑکے کو ہمارے دین سے پھیر دے گا اور اسے مسلمان کر لے گا، اسے اپنی لڑکی دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر نے مطعم سے پوچھا کہ تو بھی اسی طرح کہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ ابوبکر نے اسے غنیمت جانا اور وہاں سے گھر آئے اور حویلہ سے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ وہ تشریف لے آئے۔ حویلہ آئی اور ابوبکر کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، آپ تشریف لے آئے اور عائشہ سے نکاح کیا۔ اس وقت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کی رخصتی سن ہجری کے پہلے سال ہوئی۔ بعض کے 10ویں سال ماہ شوال میں نبی کریم اور عائشہ صدیقہ کا عقد نکاح منعقد ہوا۔ مشہور روایت کے مطابق عائشہ کی رخصتی ماہ شوال 1 ہجری 4 شنجہ کے روز ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لائے۔ انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک تعداد وہاں جمع ہو گئی۔ اس وقت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ان دنوں ہم محلہ شیخ بنی الحارث میں رہتے تھے۔ ایک روز آن تشریف لائے تو میں سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میری والدہ نے آ کر میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس مکان کے دروازے تک لے گئی جہاں سید عالم تشریف فرما تھے۔ چونکہ میں نے والدہ کے ہاتھ میں بے چینی کا اظہار کیا تھا، میرا سانس پھول گیا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد مجھے سید عالم کی خدمت میں لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس تخت پر جو ہمارے گھر میں تھا بادشاہ کی مانند تشریف فرمائے دیکھا۔ مجھے لے جا کر آپ کی گود میں بٹھایا گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں، حق تعالیٰ آپ کے لیے اس پر اور اس کے لیے آپ پر برکت نازل فرمائے۔ ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ اونٹ نہ بھیڑیں بکری ذبح کی۔ ہماری عروسی کے طعام دودھ کا ایک پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا، عورتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو موجود تھی۔ اس دودھ میں سے ہم نے پیا، پھر حاضرین نے مبارک دی اور باہر چلے گئے، اور مبارک وقت میں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکاف ہوا۔ اس خاص حجرہ میں جو مسجد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا قیام کیا، اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا۔ ام جمیل کو حضور پاک کا نظر آنا۔ جب سورہ لحف نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے مذمت بیان کی گئی، جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے سنا کہ اس کے خاوند اس کے متعلق آسمان سے سورت اتری ہے تو غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریب ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کی حجوں کی ہے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں کہ کسی کی حجوں کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم میں چکر لگاتی رہی اور بکتی جگتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے جانے لگی اور ابوبکر سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह सर कुचलने के लिए ये पत्थर लेकर आई थी, मगर अफसोस कि वो मुझे नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का जिक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास से वो कई बार गुजरी, मगर मेरे और इसके दरमियान में एक फरिश्ता हाइल हो गया कि आंख फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद वो मुझे न देख सकी। इस वाक़े के मुतल्लिक़ सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 45 नाजिल हुई। तर्जुमा, और ए महबूब तुमने कुरान पढ़ा, हमने तुम पर और इनमें के आखिरत पर ईमान नहीं लाते एक छुपा हुआ पर्दा कर दिया। अब अबू तालिब और खदीजा बिनते हुवैलिद हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्तबान रहे। इनके वफात के बाद मुशरिकीन कुरैश के हौसला बढ़ गए और वो आप पर जुल्म करने में बहुत दलेर हो गए। इसी साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीगी हक के लिए ताइफ तशरीफ ले गए। अहले ताइफ आपके साथ निहायत बदसलूकी के साथ पेश आए। ये ताइफ के लोगों ने वहाँ के शरारती बच्चों को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर मारे और हुजूर पाक को लहू लुहान कर दिया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ी के साथ टेक लगाकर आराम फरमा रहे थे, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आए और उन्होंने कहा, हुजूर करीम अगर आप हुक्म दें तो मैं वादी ताइफ को दो पहाड़ों के दरमियान मसमा कर दूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इनकार कर दिया और दुआ फरमाई। वहां से मक्का वापस आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल के मुताबिक नहायत तंदी से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। मुशरिकीन ने कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तसादी दराज किया और आपको सताने में कोई कसर न छोड़ी। और बाब सैर ने इस किस्म के चंद वाकयात का जिक्र किया जिनमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आड़े आए और खुद मार खाई, लेकिन हजूर को चश्मे जख्म नहीं पहुंचे। सही बुखारी में है कि एक दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहे थे। यकायक अकबा बिन अबी मुईत आगे बढ़ा और इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू कर दिया ताकि गला घोंटकर आपको शहीद कर डाले। इतने में अबू बकर सिद्दीक आप पहुंचे। उन्होंने धमाकेदार एंट्री की और उसको धक्का देकर अकबा के पीछे हटा दिया और कुरान की आयत पढ़ी। तर्जुमा, क्या तुम एक आदमी को महज इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार है अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास इस दावे पर तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलील भी लेकर आया है। बुखारी शरीफ के ये अल्फाज हैं, मुशरिकीन हुजूर को छोड़कर अबू बकर पर टूट पड़े और आपको मार मार कर लहू लुहान कर दिया। मुसन्नद नंबरार में अली अल मुर्तज़ा से रवायत है कि एक मरतबा मुशरिकीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। वो आपको घसीटने लगे और धकेलने लगे और कहते थे कि तुम ही वो शख्स हो जो सिर्फ एक माबूद की पुरतिश का हुक्म देते हो। अली फरमाते हैं कि हम में से किसी को मुशरिकीन के मुकाबले की हिम्मत न पड़ी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मर्दाना वार आगे बढ़े, मुशरिकीन को मारते पीटते गिराते और हटाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचे और आपको इन जालिमों के नरगे से निकाल लिया। इस वक्त भी आपकी जुबान पर ये आयत थी कि तुम एक आदमी को महज इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे पास इस दावा पर तुम्हारे रब की तरफ से वाज़े दलीलें भी लेकर आया है। अब मुशरिकों ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को पकड़ लिया और आपके सर और दाढ़ी को बहुत से बाल नोच डाले और बुरी तरह महरूर कर दिया। इब्ने हिशाम और इब्ने जरैर तिबरी ने अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत नकल की है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम में कदम रखा तो मुशरिकीन कुरैश घेर लिया और कहने लगे, तुम ही हमारे बुतों के ऐब गिरी करते हो और हमारे मजहब को बुरा कहते हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं ही कहता हूँ। इतने में एक शख्स ने आपकी रोए मुबारक को गिरबान के पास से मुट्ठी में ले लिया। ये देखकर अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े और आपको कुफार के पंजे सितम से छुड़ाया। इस वक्त भी अबू बकर की जुबान पर यही आयत थी, क्या तुम एक आदमी को महज इस बिना पर कत्ल करते हो कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग के लिए बहुत से दौरे किए। दावत आम के बाद सरवर दो आलम सरकार आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि आप हर साल इत्तिगाज मेला मजना और जुल हज्जा के मेलों में हज के मौके पर मनी तशरीफ ले जाते थे, जहां अरब के गोशे गोशे से लोग आकर जमा होते थे। आप हर कबीले के पड़ाव में जाकर इस कबीले को इस्लाम की दावत देते थे। हिजरत मदीना तक आपका यही मामूल रहा। अहले सैर ने बयान किया है कि अबू बकर सिद्दीक को कई बार इन तबलीगी दौरों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईत का तशर्रफ हासिल हुआ। इमाम हाकिम और
امام بہقی نے ایسے ہی ایک دورے کا حال اس طرح بیان کیا ہے۔ نبی کے حج کے موسم میں رسول اکرم اور ابوبکر صدیق قبائل کو دعوت دیتے ہوئے ایک مجلس میں پہنچے جہاں چند ذی وجاہت اشخاص مصروف گفتگو تھے۔ ابوبکر صدیق نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شیبان بن ثعلبہ میں سے ہیں۔ جواب دینے والا ایک قد آور وجیہ آدمی تھا۔ اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھی جو دو حصوں میں منقسم اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ ابوبکر کو معاذن کچھ یاد آ گیا۔ انہوں نے اس شخص سے پوچھا، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروق بن عمرو ہو؟ اس نے کہا، ہاں، تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروق بن عمرو ہی ہوں۔ یہ میرے ساتھ حانی بن قبیصہ، نعمان بن شریک اور مسنی بن حارث ہیں۔ ابوبکر تمام قبیلوں کے انسباب سے واقف تھے۔ مفروق کا جواب سن کر حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ اپنے قبیلے کے خاصہ ہیں اور ان سے بڑھ کر معزز ان کی قوم میں نہیں۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے مفصل گفتگو کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور۔ اب ابوبکر پھر مفروق کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت فصیح البیان شخص تھا، جواب دینے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ابوبکر، تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں؟ مغروق، ہم لوگ 1000 سے کچھ زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے یہ کوئی کم تعداد نہیں ہے۔ ابوبکر، تم لوگ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہو؟ مفروق، ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مقدر بہرحال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابوبکر، تم اپنے دشمنوں سے کیسے لڑتے ہو؟ مفروق، جب ہم جنگ پر آ جاتے ہیں تو کچھ نہ پوچھ کہ ہمارے غیظ و غضب کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جس طرح دشمن سے نبض آزمات ہوتے ہیں یہ بھی بس ہم جانتے ہیں یا ہمارا دشمن جانتا ہے۔ ہم گھوڑوں کو اولاد سے بڑھ کر سمجھتے ہیں اور اپنے ہتھیاروں کو دودھ دینے والی اونٹنیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم فتح و شکست تو بہرحال اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، کبھی ہم فتح پاتے ہیں اور کبھی ہار بھی جاتے ہیں۔ اس کے بعد مفروق نے ابوبکر سے کہا، شاید آپ لوگ قریش میں سے ہیں؟ ابوبکر، ہاں بھائی، تمہارا اندازہ درست ہے۔ تم نے سنا ہوگا کہ قریش میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ ہی ہیں؟ مفروق، ہاں، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے قریشی بھائی، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم آگے بڑھ کر بیٹھ گئے اور ابوبکر صدیق آپ پر اپنے کپڑے کا سایہ کر کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں میرے مددگار بنو اور میری حفاظت کرو تاکہ میں لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا سکوں۔ قریش نے اللہ کے کام کو روکنے کے لیے ایکا کر لیا ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور باطل پر اڑ گئے ہیں۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ مفروق، آپ اور کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات کی تلاوت فرمائی، جن کو سنتے ہی مفروق بے اختیار پکار اٹھا، اے قریشی بھائی، خدا کی قسم آپ کی دعوت سراسر بھلائی ہے۔ اس قوم نے جھوٹ بولا اور زیادتی کی جس نے آپ کو جھٹلایا۔ حانی بن قبیصہ اور مسنی بن حارث بھی مفروق کی تائید کی، لیکن دعوت توحید مکمل طور پر قبول کرنے میں اس بنا پر معذرت کی کہ ہم لوگ فارس کے پڑوس میں آباد ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسرا کو ہمارے قبول اسلام ناگوار گزرے اور وہ ہمیں کچل ڈالے۔ اس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہاں، عرب کے قرب و جوار کے حاکموں کے مقابلے پر ہم آپ کی آنت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبانی بھائیوں، تمہارے جواب میں کوئی برائی نہیں، لیکن کسرا اور اسلام کی اطاعت بیک وقت ممکن نہیں۔ اللہ کے دین کو لے کر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو چاروں طرف سے اس کی حفاظت پر کمر بستہ ہو۔ جزوی آنت اسلام کی روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ یہ فرما کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کر آگے روانہ ہو گئے۔